اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ ان صاحب نے کتنا زیادہ، یہ ایک تھان سے بھی زیادہ لگتا ہے کہ جیسے دو تھان جو ہیں پورے 25 میٹر 30 میٹر کا، یا ایک تھان ہوگا، چلو ایک تھان تو عام طور پر ہی عام حالات میں عام حضرات ہی سر پہ باندھ کے رکھتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب میرے پاس تشریف لائے، اتنا بڑا ان کے سر پر کپڑا باندھا ہوا تھا جس کو وہ امامے کا نام دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اتنا زیادہ وزن آپ نے کیسے اٹھایا ہوا ہے، یہ کیوں اٹھایا ہوا ہے، اور یہ کتنا کپڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ 10 میٹر کپڑا ہے۔ اچھا، اور وزن اس کا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کم از کم نہیں تو پورا ایک تھان انہوں نے سر پہ لپیٹا ہوا ہے۔ اچھا، یہ کوئی دین نہیں۔ پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ چیزوں کو سمجھ کر جب ہم کریں گے اور اندھا دھند ایک طرف نہیں بھاگیں گے تو پھر چیزیں ہمیں سمجھ آئیں گی۔ اب اگر یہ صاحب، ان کا کوئی دعویٰ تو ان کی ویڈیو میں نہیں آیا، خالی ان کی ویڈیو میں وہ صرف ان کا دکھایا جا رہا ہے، تو اگر تو وہ ان کا پتہ نہیں کون سے علاقے کے وہ رہنے والے ہیں، شاید کوئی، بہرحال جو بھی ہم نام نہیں لیتے، کسی بھی علاقے کے رہنے والے ہیں، ہر علاقے کے اپنے اپنے علاقائی لباس ہوتا ہے، علاقائی رسوم و رواج ہوتی ہیں، اس میں مختلف قسم کے حالات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو لباس ہے، یہ دین اس کو پتہ نہیں کیسے بنا لیا گیا ہے، اس کو سنت بنا لیا گیا ہے، حالانکہ ان لباس کا تعلق صرف سطر ڈھانپنے سے ہے، اور اس میں کوئی سطر جو ڈھانپتے ہیں کچھ صرف مسلمان ہی نہیں ڈھانپتے، اور مسلمانوں کی ہی کوئی خاص تخصیص نہیں ہے، یہ فطرت ہے، انسانی فطرت میں ہے، انسانی جبلت میں اپنے سطر کو، اپنے جو جنسی اعضاء ہے، خاص طور پر جنسی علاقہ ہے، اس کو ڈھانپنا ہر انسان کی فطرت میں ودیت کر دیا گیا ہے۔ اب مختلف ادوار میں، مختلف حالات میں، مختلف اوقات میں مختلف طرح کا لباس، مختلف، ابھی اس دور میں بھی آپ دیکھ لیں، یہاں سے اپنے آپ ایک ضلع ڈویژن، یا چلو اس سے تھوڑا بڑھ کر تھوڑا آگے پیچھے جاتے ہیں تو مختلف قمیضوں کا، شلوار کا، جیسے کراچی میں چلے جائیں، لاہور میں چلے جائیں، ادھر پشاور میں چلے جائیں، کوئٹہ میں چلے جائیں، تو یہ سب علاقائی، اور اس طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں چلے جائیں، اب جیسے سکھ ہیں، تو یہ ساری جو لباس ہیں یا ان کی جو علاقائی انہوں نے اپنی پہچان بنائی ہوتی ہے اس علاقے کے کسی اچھا، پھر اس میں کچھ برادریوں کا بھی ہوتا ہے کہ فلاں برادری نے فلاں اپنی سر کے اوپر، چونکہ سر جو ہے وہ عضو رئیس ہوتا ہے، اور انسان کا سر جیسے سب کو پتہ ہے، تو اس کے اوپر پھر اس کو مزید بڑھاوا دینے کے لیے، اپنی تکریم کروانے کے لیے، اپنی جاہ و جلال، اپنی دبدبہ، اپنی وہ بنانے کے لیے سارا وہ مختلف علاقوں میں پہنا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی جس کی مرضی ہے وہ ایک تھان پورا لپیٹ لے، آدھا تھان لپیٹ لے، اس کی مرضی ہے، اس کے اپنا مالی حالت کے اوپر ہے، لیکن بظاہر دیکھا جائے تو یہ فضول خرچی بھی ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ کپڑا سر پہ باندھنے کا مقصد آخر کیا ہے۔ اور ایک صاحب نے تو مجھے بتایا کہ جی روایات میں آتا ہے کہ 17 گز تک کا امامہ پایا جاتا ہے۔ بھئی آپ نماز کا سطر دیکھیں، نماز کا سطر دیکھیں، اس میں آپ کی ناف سے لے کر اور گھٹنے تک کا سطر بتایا گیا ہے، جتنا سطر ہو تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے نماز کے لیے، اور اگر کسی کو اویلیبل ہی نہیں ہے، اتنا بھی نہیں ہے، تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو فقہ کی کتابوں میں ننگوں کی جماعت کا وہ ایک خیر الگ موضوع ہے۔ تو یہ وہ میں نے بتایا کہ ایک صاحب میرے پاس، مولانا صاحب تشریف لائے، 10 میٹر کپڑا انہوں نے پاس، میں نے کہا یہ کیوں اتنا وزن اٹھایا ہوا؟
اس لیے کہ میں ذرا بڑا نظر آؤں، مجھے دیکھ کر لوگوں پر ایک رو پڑے کہ یہ بہت بڑے علامہ صاحب ہوں گے، بہت بڑے خطیب صاحب ہوں گے، جو اتنا کپڑا سر پہ باندھا ہوا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے 50 سال پہلے، 80 سال پہلے، 100 سال پہلے، جب تک یہ انڈسٹریل ریولوشن نہیں آیا تھا، تو کپڑے تو بہت محدود ہوتے تھے۔ اور اب آپ اگر نماز کا سطر پورا جو فقہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اگرچہ وہ کم سے کم ہے یا زیادہ سے زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو اس سے زیادہ تو پھر آپ پہن لیتے ہیں کپڑا ٹانگوں گھٹنوں کے نیچے سے نیچے تک، تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر ناپ سے اوپر، مطلب یہ کم سے کم اسی لیے بتایا گیا کہ اس دور میں کپڑوں کی قلت ہوتی تھی۔ اب وہ ایک الگ موضوع ہے، الگ ایک تحقیقی موضوع ہے کہ کون سا علاقہ تھا جہاں پر کپاس اگتی تھی، پھر کون سی کھڑیاں تھیں، کون سے علاقے میں اتنی بڑے لیول پر وہ کھڑیاں تھیں، کپاس کہاں سے آتی تھی، اور اتنا کپڑا ہوتا تھا کہ وہ 17 گز کا جو ہے وہ سر پر ہی باندھ دیا جاتا تھا۔ جبکہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں، ہماری جو دیکھنے کی جو تاریخ ہے، ہمارے 100 سال کے اندر باہر کی جو تاریخ ہے، جبکہ انڈسٹریل ریولوشن آ چکا تھا، اور ہمارے اس علاقے میں بھی ہم نے اپنے بزرگوں سے بھی سنا ہے کہ ایک آدھ سوٹ ہوتا تھا بمشکل، اور وہ بھی محلے میں یا گھر میں سب جو ایک سائز کے لوگ ہوتے تھے، وہ جہاں کہیں آنے جانے کے لیے تو وہ پہنتے تھے۔ عام حالات میں صرف وہ دھوتی کہتے ہیں پنجابی میں، یا لنگی کہتے ہیں، یا اصل سطر ڈھانپنے کے لیے کپڑا اویلیبل نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص ہے اور اس نے اس فقہ کی جو کتابوں کے اندر سطر بتایا گیا ہے، اس کے مطابق وہ گھٹنے سے ناف تک سطر ڈھانپتا ہے، اس کے علاوہ اس کا ایریا خالی ہوتا ہے، اور سر کے اوپر اس نے 17 گز کا امامہ باندھا ہوا ہے، تو کتنا وہ عجیب صورتحال بنتی ہے۔ تو یہ دین کا موضوع نہیں ہے، یہ دین کی باتیں نہیں ہیں، یہ دین ان چیزوں کو، دین کا یہ موضوع ہی نہیں ہے، دین ان چیزوں کے متعلق بات ہی نہیں کرتا۔ یہ تو ہمارے لوگوں نے اپنی اپنی پسند اور ناپسند کو، ابھی پچھلے کچھ عرصے سے کچھ حضرات نے مختلف ڈیزائن سے، مختلف شیپ سے امامہ باندھنا شروع کر دیا ہے، تو خیر ان کی پسند ہے، کسی کو کس کلر کا اچھا لگتا ہے، کس سٹائل کا اچھا لگتا ہے، کس شیپ میں وہ اس کو سر پر باندھتے ہیں، ہر بندے کی اپنی پسند ہے، چوائس ہے۔ لیکن اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی کسی پسند کو، کسی ناپسند کو دین بتانا شروع کر دے یہ۔ اور عرب کی گرمی آپ دیکھ لیں، آج بھی ناقابل برداشت ہے۔ آج کل تو اگرچہ اتنی زیادہ وہاں پر سہولتیں آ گئی ہیں، اس دور کا آپ اندازہ لگائیں کس کیا حالات تھے۔ بواد غیر ذی زرع تھی وہ، وہاں پر نہ کوئی سبزہ ہی نہیں اگتا تھا، کھجور کی درخت کہیں کہیں ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے، کہاں پہ ہوتے تھے۔ تو یہ چیزیں دین کو دین رہنے دیں، دین کے اندر مداخلت نہ کریں۔ اگر یہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ امامہ میں نے دین کے نام پر پہنا ہوا ہے، تو اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہے۔ وہ ان کی اپنی پسند ہے، ان کو اچھا لگتا ہے وہ پہن لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح کسی اور کو 10 گز کا اچھا لگتا ہے، وہ 10 گز کا پہن لیتے ہیں، کسی کو 15 گز کا۔ اگرچہ وہ اسراف والی بات وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو حضرات 17 گز کے امامے کا جواز رکھتے ہیں اپنے پاس، تو وہ یہ بھی بتائیں نا کہ وہ پوری اس کی پھر کپڑے کی وہاں اس دور میں تو چلو شاید پتہ نہیں کس صورت حال، ہم نے تو یہی جو پڑھا ہے تھوڑا بہت یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جانوروں کی کھالوں سے، پتوں سے، یا درختوں کی چھال وغیرہ، ان سے بھی سطر ڈھانپا جاتا ہے۔ ابھی بھی آپ افریقہ میں دیکھ لیں، اس دور میں بھی وہاں پر اس دور میں بھی کیا حالات ہیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہمارے حضرات جنہوں نے دین کو دین بتانا ہے، وہ دین کو دین بتانے کی بجائے وہ اپنی پسند اور ناپسند اور جو چل رہا ہے بس اندر سب لوگ ایک ہی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا سوچنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل اندھا دھند کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے۔